میں آپ کو غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت سناتا ہوں۔ جی سنائیے۔ ایک بزرگ حضرت عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں حضور غوث پاک کے مدرسے میں بغداد شریف میں حاضر تھا کہ اتنے میں غوث پاک اپنے ہاتھ میں ایک عصا یعنی راڈ لے کر باہر نکلے کمرے سے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ کاش مجھے غوث پاک کوئی کرامت دکھا دیں۔ تو فوراً غوث پاک نے اپنے ہاتھ کی راڈ جو تھی وہ زمین میں فکس کی اور وہ راڈ ایک دم لائٹ روشن ہو گئی، اس میں سے لائٹ نکلنے لگی اور دیر تک وہ روشن رہی۔ پھر آپ نے وہ راڈ نکال لی اور مجھے دیکھ کر فرمایا بس تم یہی چاہتے تھے نا؟ اللہ اکبر، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ الحمدللہ 1442 ہجری کے شعبان المعظم کی 11ویں شریف کی ہم نے ماہانہ 11ویں شریف کی نیاز کی ہے۔ ختم تو نہیں ہوئے نا دنیا تو بزرگ آور نا سامنے، اس طرح نہیں ہوتا بھائی۔ یہ معجزات اللہ تعالیٰ نبیوں کو دیتا ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو منوانا چاہتا ہے۔ بزرگوں کو منوانے کے اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بزرگ دنیا پر ریپریزنٹیٹیو نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کے۔ ریپریزنٹیٹیو جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، باقی سب کے سب دائی ہوتے ہیں، چاہے کوئی بزرگ ہے، عام آدمی ہے، کوئی بھی ہے، وہ بس دعوت کا کام کرے گا کہ نبی کی بات آگے پہنچا دے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے مانو میں یہ کارنامہ کرنے لگا ہوں۔ ورنہ تو یہ جتنے الوژن کر رہے ہیں وہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ جو ہے اس کو بزرگ مان لیں یہ لوگ، ان کے سامنے اگر آپ ویڈیو چلا دیں جو کچھ وہ کرتا ہے، اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر دیتا ہے، اس کو بھی ویسے حیا ہے، وہ اس کو الوژن کہتا ہے، کرامت نہیں کہتا وہ بھی، کہ تمہاری نظر پہ دھوکہ کر رہا ہوں۔ لیکن وہ ادھر آ جائے پاکستان میں تو اس کو تو یہاں پہ بڑی زرخیز زمین مل جائے، انڈیا پاکستان میں تو وہ تھوڑی سی داڑھی بھی رکھ لے تو اس کو تو بزرگ مان لیں گے لوگ، جتنے وہ کارنامے کر کے دکھاتا ہے، صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں بزرگ کر لیندے نے، ہوں آج کل نہیں ویسے کر سک رہے بزرگ، سارے فیل ہو گئے نے، کیونکہ جیو نیوز آ گیا ہے، ARY آ گیا ہے، سما آ گیا ہے، دنیا ٹی وی آ گیا ہے اور ایکسپریس آ گیا، ان بزرگ سارے فیل نے، انہیں دکھائی نہیں سکتے، وہ پرانی اسٹوریاں نے لکھ دینا جھوٹ، ہوں تو بھائی کہیں گے جی ویڈیو بناؤ، اب یہ بزرگ سارے فیل ہیں، وجہ ہے کہ یہ کام ایسے کر نہیں کوئی سکتا، تو ویڈیو بنانی پڑے گی، اور ویڈیو بنائیں گے سارے پول کھل جائیں گے۔ آپ آئے دن اخباروں میں دیکھیں گے ساری چیزوں کے پول کھل رہے ہوتے ہیں، تو اب یہ انشاءاللہ تعالی قیامت تک کے لیے اس فتنے کا دروازہ بند ہو گیا، اور وہ جتنا بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ اٹھاتا ہے وہ میڈیا والے پورا ڈیپ کر کے اگلے دن بتا دیتے ہیں جی تماشا کیتا جی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ ہاں انبیاء کا معاملہ ڈفرنٹ ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو منوانا ہوتا ہے، بزرگوں کو منوانا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ وہ دین نہیں ہے نا، دین تو ہے انبیاء کو ماننا، ان کے اوپر نازل کتابوں کو ماننا، بزرگوں کو ماننا تو دین نہیں ہے نا، ان کا احترام کریں۔ میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ یہ بابا فرید گنج شکر کو آلموسٹ فوت ہوئے 700 ایئرز ہو چکے ہیں، تو کیا انہوں نے بجلی دریافت کی؟ بجلی کو دنیا میں تو ابھی 250-300 سال ہوئے ہیں، تو اگر یہ لوگ بجلیاں قید کرتے تھے تو انہوں نے بجلی بنا کیوں نہیں لی ہے؟ آسمانی بجلی جو قید کرتا ہے وہ یہ والی بجلی بنا دیتا، چلے اس وقت نہیں سمجھ لگی تو ان کو گوروں نے بتا دیا تو ابھی ہمارے پاکستان کی بجلی پوری کر دیتے ہیں۔ آج تک بھی کئی ایک علاقے ہیں ایسے جہاں پہ بجلی کے ایشوز ہیں تو یہ پوری کر دیں۔ یہ بالکل جھوٹی باتیں ہیں، اور اللہ معافی دے ہم اس میں کوئی بزرگوں کا مذاق نہیں اڑاتے، بزرگوں بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کے نام پہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ جو بجلی کا عقیدہ انہوں نے وابستہ کیا ہے، اللہ معافی دے اس بجلی کے نام کے اوپر تو پوری سورت ہے قرآن میں، آپ کو پتہ ہے سورۃ الرعد قرآن حکیم کی سورت نمبر ہے 13 اور اس کی آیت نمبر بھی ہے 13 اور پارہ نمبر بھی ہے 13۔ کیا بات ہے جی، کڈی بڑی کرامت ہے، جس میں سورۃ الرعد کا نام آیا جس کی وجہ سے اس سورت کا نام الرعد ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح کرتی ہے یہ گرج جو بجلی کی ہے حمد کے ساتھ اسی کی، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرشتے بھی اس کی تسبیح کرتے ہیں اس سے ڈرتے ہوئے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور اللہ تعالیٰ اس بجلی کو بھیجتا ہے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، جس پہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بجلی گرا دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جھگڑ رہے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، جبکہ اللہ تعالیٰ تو بڑا سخت ہے گرفت فرمانے کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ لَهُ دعوت الحق،
اسی کو پکارنا حق ہے، یعنی پکارنا ہے تو اسی کو پکارنا ہے، بابا فرید کو نہیں کہنا کہ یہ بجلی ٹال دے۔ والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی اس کسی بات کا بھی جواب نہیں دے سکتے، الا کباسط کفیہ الی الباء لیبلغ فاہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دونوں ہاتھ یوں پھیلائے اور پانی کو کہے کہ آ جا میری پیاس بجھا دے، تو اس طرح ہاتھ پھیلانے سے کبھی بھی پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا جب تک وہ گلاس پکڑ کے خود نہیں پیتا۔ تو یہ اسی طریقے سے جو بابوں کو پکار رہے ہیں نا، وہ اسی طریقے سے ہے، ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ وما ہوا ببالغ، اور وہ اس تک پہنچنے والا نہیں، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور ایسے لوگوں کی، ایسے کافروں کی، ایسے ناشکروں کی دعا جو ہے وہ تو گمراہی میں ہی جا رہی ہے۔ تو یہ سورۃ الرعد میں آیا۔ پھر سورہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ٹروتھ ریویل ہوا ہے آیت نمبر 44 کے اندر، یہاں پہ تو اللہ نے کہا یہ جو بجلی ہے نا، یہ جب گرجتی ہے تو یہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں جو جناب بجلی ادھر تنگ پہنی ہے لوٹے چ۔ اے جناب سنو، سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت نمبر 44 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی وجد امیز آیت نازل فرمائی ہے، تسبح لہ السماوات السبع والارض، جو بھی ساتوں آسمانوں میں اور زمین میں ہے، ومن فیہن، اور جو ان کے درمیان ہے، سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وہ مگر اس حال میں ہے کہ وہ تسبیح کرتی ہیں حمد کے ساتھ اس کی، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ برداشت کرنے والا ہے اور معاف فرمانے والا ہے، یعنی انسانوں اور جنات کی نافرمانیوں کو برداشت کر رہا ہے، ورنہ ان دو مخلوقات کے سوا جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں اور تم ان کو سمجھ نہیں سکتے۔ دودھ پیتی جب عمر تھی نا، اس وقت آپ کے والد محترم دنیا سے چلے گئے، تو امیر علیہ السلام نے گویا اپنے والد صاحب کو اس طرح دیکھا نہیں ہے، یا آپ سوچیں کہ بچپن ہی سے والد کا سایہ سر پر نہیں تھا، اور آج کتنوں کا سایہ وہ بنے ہوئے ہیں، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ تو امیر علیہ سنت جب وہاں 1979 میں تشریف لے گئے تو آپ کو بڑی آپ کے والد صاحب کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ وہ کتنے نیک پارسا اور کتنے پرہیزگار تھے، بلکہ آپ کے خالو نے تو کمال کی بات امیر علیہ سنت کو بتائی کہ آپ جب قصیدہ غوثیہ چارپائی پر بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی رحمت تھی ان پر کہ وہ چارپائی زمین سے اٹھ جایا کرتی، یعنی صاحب کرامت بزرگ تھے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بیٹا بھی ایسے ہی عطا کیا۔ میں اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کو لے کر کافی پریشان ہوں، پلیز مجھے بتائیں میں ان سے کیسے نپٹوں؟ کیا اگر چاہیے تو انسان زمین سے اوپر اٹھ جائے، جب تک اللہ چاہے تو انسان ہوا ہی میں رہے؟ نہیں جی، انسان کی تو یہ ڈومین نہیں، نہ اس طرح کہنے سے ہو جائے گا۔ اللہ کیوں چاہے جی؟ قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہ بولو مگر وہ جو حق ہو۔ اللہ کی مرضی مخلوق نے چانی ہے، بابوں نے چانی ہے، یا اللہ نے خود چانی ہے؟ اللہ کی مرضی تو کوئی پیغمبر بھی نہیں چاہ سکتا، تو یہ خود سے کہنا کہ اللہ چاہے تو کوئی بابا اڑ سکتا ہے، یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ اللہ کی طرف یہ کیوں آپ جھوٹ منسوب کر رہے ہیں؟ اللہ نے چاہا ہی نہیں ہے، جب چاہا نہیں ہے تو آپ یہ کریں ہی نہ۔ ہاں، ہمارے نبی کے بارے میں آیا سورۃ الانعام میں، اے نبی ہو سکے تو تم کوئی زمین میں سرنگ تلاش کرو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لو اور کوئی معجزہ لا کے دکھاؤ، ہم تو معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ اور اے نبی، عربی والا لفظ ہی میں بول دیتا ہوں، تم بھی جاہلین میں سے نہ ہو جاؤ، یہ لفظ ہے، میں نے ترجمہ نہیں کیا، یہ عربی والا جاہلین بولا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں بابے اڑتے ہیں، تو اللہ کے چاہنے نہ چاہنے کا معاملہ بعد میں ہے۔ اللہ نے جس کو چاہا تھا نا اڑنے کے لیے، وہ چڑیا ہے، اڑ لیتی ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ مچھلی ہے، پانی میں تیر لیتی ہے۔ وہ تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار لکھتے ہیں کہ جی ایک عیسائی یا یہودی تھا تو امام شافعی سے مناظرہ کرنے گیا، وہ دریا کے کنارے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، یہ سارے بابے نے دریا کے کنارے ہوندے نے، یا ایک لت انہوں نے دریا پائی ہوندی ہے، ایک لت کھلوتے ہوندے نے بغلے ہاتھ۔ یہ نبی علیہ السلام اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے؟ یہ میں بزرگوں کو نہیں کہہ رہا، امام شافعی کی تو چونکہ ہم بھی قدر کرتے ہیں، ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا جس طرح کرسچنز نے حضرت عیسیٰ کی طرف کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم مانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مصلی اٹھا کے پانی پہ ڈالا
اور کہا کہ جس نے مناظرہ کرنا ہے ادھر آ کے کرے. اب مجھے بتائیں یہ علمی بات ہے, پہلی تو گل ہے جو ہو نہیں سکتا, دوسرا اگر ہوئے بھی تو انہیں کہنا حضرت میں لے کے آیا تھوڑے کو سوال, تسی میرے کو مداری کروان لگے ہو. اور یہ سیم چیز کی مولوی بھی کرتے ہیں. آپ کسی کے پاس سوال لے کے جائیں, اے کنے دسیا تانوں, او جی انہوں تو نہیں سنیا, او ماما سوال دا جواب دے, یہ کیڑی گل تو کر رہے ہیں. تو پہلے بھی اسی طریقے انہوں نے بزرگوں کے ساتھ چیزیں منسوخ کی ہیں. جی امام شافعی نے مصلی پانی پہ ڈال کے کہا کہ جی جنہیں مناظرہ کرنا ہے اتنے آگے کرے, تو اس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا. واہ واہ واہ. مامیوں اگر انج ہوندا ہے نا, ہن کرو نا مسلمان لوگاں نو, کرو نا مسلمان. کافراں نے مسلماناں نو سرمے ہر مسل کے رکھ دیتا ہے. تسی تے کہندے ہو بابے تے دنیا چ ہر وقت رہندے نے, کتھے جے لیاؤ نا, کراؤ نا. سب کہانی ہے میرے بھائی, خدا کے لیے آپ پانی پہ چل لیتے ہیں جی, ہوا میں اڑ لیتے ہیں جی. ویل مچھلی 1.5 گھنٹہ سانس روک لیتی ہے, بابا 1.5 گھنٹے سے روک کے دسے, لاؤ کیڑا بابا جے.